نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہنا سچ سنو سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنے۔ ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفو دا موضوع اولیاء اللہ۔ راجین اللہ والے وچوں ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی سچے علماء و مشائخ دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست میں انہاں دا دوست ہاں، انہاں میں دلوں دوستی لائی اور دوستی لاؤن دا حق ادا کیتا۔ یعنی کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ردنا میری طرف آئے۔ تمام شیطانی نفسانی پروگرامہ نکل کے سچی توبہ کر کے میرے سچے دوست صحیح القدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے اندر نو نورانے کیتا۔ انہاں دی روح نے جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ یہ میرے سچے دوست ہیں جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں نو کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشائخ و درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سی۔ آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا کہ سورہ اخلاص بڑی فضیلت والی صورت ہے، اور فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں کہ سورہ اخلاص قرآن کریم دا تیسرا حصہ ہے۔ قرآن حکیم ختم کرن تو بعد جڑا 3 باری سورہ اخلاص پڑھی جاندی ہے وہ دے وچ یہی حکمت ہے کہ اگر قرآن کریم دی تلاوت دے وقت کوئی کمی رہ گئی ہے تو 3 باری اخلاص پڑھنا وہ کمی پوری ہو جائے۔ پھر فرمایا قرآن کریم ختم کرن تو بعد سورہ الحمد شریف پڑھ دیں اور چند آیتاں سورہ بقرہ دیاں بھی پڑھیاں جاندیاں نے۔ اس واسطے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک فرمان ہے کہ جدوں قرآن کریم ختم کرو تو پھر انہیں شروع تو پڑھو تاکہ منزل اور نویں سفر دا سلسلہ شروع رہے۔
تو بزرگوں کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب سورہ الناس پڑھ دیا پھر دوبارہ الحمد شریف اور سورہ بقرہ دیا کچھ آیتاں پڑھ دینے. پھر غائبانہ نماز جنازہ کے بارے گفتگو شروع ہوئی. تو آپ نے فرمایا بعض بزرگ غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دینے کیونکہ آپ کو پوچھا گیا کہ غائبانہ نماز جنازہ کداں دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی دی نماز جنازہ پڑھی ہے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور امام شافعی نے بھی یہ جائز قرار دیتا ہے. اگر مردے کا کوئی عضو مل جائے تو وہ بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو دلی بھیجتی تو شیخ نجم الدین صغرا جڑے اس ویلے دلی دا شیخ الاسلام سے گا وہ دن آپ کو گلا پیدا ہو گیا. تو شیخ الاسلام نے آپ کو حکم دیتا کہ دلی چوں نکل جاؤ کتے ہور چل جاؤ. آپ دلی چوں نکل گئے روانہ ہو گئے. بدائیوں پہنچے ایک دن دریائے بوہاں دے کنارے بیٹھے سے گئے. اٹھ کے آپ نے تازہ وضو کیتا اور مریدین نو کہندے بے کھڑے ہو شیخ الاسلام دلی دی نماز جنازہ پڑھی ہے کیونکہ وہ انتقال ہو گیا. اور واقعی ادھا ہی سگا اسے وقت ہی وفات ہویا سگا. تو شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نماز تو فارغ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ شیخ نجم الدین صغرا نے مینوں دلی چوں کڈیا تو میرے پیر نے انہوں دنیا چوں کڈتا. پھر متحیراں دے بارے گفتگو شروع ہوئی جڑے ہر ویلے یاد الہی چ لگے رہندے نے اور مخلوق دے کسے معاملے دی انہوں نے کسے طرح بھی کوئی خبر نہیں ہوندی. تے حاضرین دے وچوں ایک شخص نے گل کیا کہ حضور میں ایک دفعہ ایسے مقام تے پہنچیا جتھے 7-8 متحیر لوگ سگے جڑے آسمان دی طرف ٹکٹکی لا کے ہر ویلے عالم حیر چ کھڑے رہندے سگے اور دنیا دی انہوں مڑی بھی کسے طرح دی کسے بھی معاملے دی کوئی خبر نہیں سی ہوندی. لیکن نماز دے وقت وہ نماز ادا کر دے اور پھر عالم تحیر دے اندر مشغول ہو جاندے. تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہاں انبیاء معصوم نے اور اولیاء محفوظ ہے. واقعی اداں دے ہوندے ہیں جویں تو آکھیا اگرچہ دن رات متحیر رہندے نے لیکن نماز وچ ناغا نہیں کرتے. پھر اسے تحیر دی نسبت حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے بارے فرمایا کہ آپ 4 دن تک اسی طرح عالم تحیر چ رہے اور وفات دے وقت آپ آتے ہی کیفیت تاری رہی. اس طرح ہویا کہ شیخ علی سنجری دی خانقاہ دے وچ کلام پڑھیا جا رہا سگا کہ جدو پڑھنے والے نے شعر پڑھیا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں آج غیب زانے دیگر است تے آپ تے کیفیت تاری ہو گئے وجدان دی محویت و استغراق دی کیفیت آپ تے تاری ہو گئی. اسے کیفیت دے اندر ہی آپ واپس اپنی خانقاہ چاہے مدہوش ہو متحیر سگے تے بار بار دوستان کہن دے سی وہی شعر پڑھو کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں آج غیب جانے دیگر است. جب نماز دا وقت ہوندا آپ نماز ادا کر دے اور پھر وہی شعر بار بار پڑھاؤں دے تے آپ دی کیفیت ودی جاندی. حیرت دی کیفیت استغراق و محویت دی کیفیت
آپ دنیا مافیا دی بالکل کوئی خبر نہیں سی اس ویلے 4 دن اسی حال چ رہے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ حضرت شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن حاضر سکا جدوں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی، تو اسی ویلے میرے تے کچھ گنودگی طاری ہو گئی، تو میں کی دیکھیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خود اس مقام تو نکل کے اوپر نو جا رہے ہیں اور میں نو فرما رہے ہیں کہ بدر الدین دیکھ اللہ سونے دوستوں موت نہیں آتی، جب میں جاگیا تو آپ اس ویلے فوت ہو چکے سکے۔ اج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ والے زندہ ہوندے نے بظاہر دنیا تو پردہ کرتے ہیں لیکن انہوں نے روحانی حیات حاصل ہوندی ہے، اسی واسطے اللہ والے اپنے مزارات دے اندر اپنے قبور دے اندر زندہ ہے اور طالبان مولا دی مدد کرتے رہتے ہیں۔ سانو چاہیے اور ارد گرد صاحب مزار دے اللہ والے دی قبراں دے ارد گرد نورانی حالے بنے ہوندے نے۔ ہن تو ایسے آلے ایجاد ہو گئے نے، انسٹرومنٹ ایسے ایجاد ہو گئے نے جڑے انہاں کیفیات نو دیکھ لیندے نے کہ اتنے نورانی حالے موجود ہے۔ تو سانو چاہیے کہ انہاں سچے علماء مشائخ دے مزارات حاضر ہو گئے انہاں وقت سے فیض کریے، انہاں واسطے دعا فاتحہ بھی کریے، انہاں واسطے صدقہ خیرات کریے، انہاں کو روحانی اخذ فیض کریے اور قلباً ذات مولا ہر ویلے ڈوبے رہیے اور استغراق کو محویت دا یہ حال ہونا چاہیے ساڈا کہ قلب ذات مولا ڈوبا ہوئے عشق مولانا سرشار ہو کے کہ ماسو اللہ دی بالکل خبر نہ رہے کسی بھی طرح دی۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوندے نے، اولیاء کرام محفوظ ہوندے نے، تے عالم تحیر دے اندر بھی، عالم استغراق و محویت دے اندر بھی، لیکن نماز اللہ والے کدے قضا نہیں کردے، نماز وقت نہ پابندی نہ پڑھدے ہیں۔ تے غائبانہ نماز جنازہ جڑی ہے ادا کرنا جڑی وہ جائز ہے، تے سورۃ فاتحہ جڑی ہے فضیلت والی ہے زیادہ زیادہ پڑھنا چاہیے، ہمیشہ بزرگاں نے دین دا معمور رہا۔ الحمد شریف اور سورہ واقعہ، آیت الکرسی اور معوذتین، سورہ یاسین، انہاں تے بزرگاں نے خصوصی توجہ دیتی۔ جدوں بھی دنیا کوئی معاملہ کسی طرح درپیش آوے، کوئی مہم پیش آوے، کوئی بیماری ہوئے، کوئی پریشانی ٹینشن ہوئے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر کے اپنے اتنے دم کرنا، پیندے رہے دوجیاں نے بھی دم کر کے کرنا، یہ والا پیتھی دا طریقہ علاج ہے۔ یہ انوارات جڑے نے انسان دے اندر جذب ہوندے، جدید سائنس نے تسلیم کر لیا کہ انسان 70% پانی ہے، یہ دنیا دا وچ بھی 70% حصہ پانی دا ہے تقریباً، کہ جدوں قرآن دی تلاوت کیتی جاندی ہے جو انوارات انسان دے پانی اندر جذب ہوندے نے، پانی دے چونکہ میموری ہے، یادداشت ہے، اس واسطے انوارات اندر جذب ہو کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں نے، جڑے اندر دے کرسٹل ہے زخمی انہوں نے صحیح اور خوبصورت بنا دیں نے۔ عصر حاضر دے اندر ڈاکٹر مسارو ایموٹو جاپان دا بہت بڑا سائنسدان ہے، انہیں پانی کے تجربات تو بعد آپ زمزم دے تجربے کیتے، قرآن آیات دی تلاوت دے تذکرے کیتے کہ پانی تے کی اثرات ہے، حتیٰ کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا، اس وجہ نہ کئی لوگ مسلمان ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ بہرحال سچے اللہ والے جڑے وہ ہمیشہ قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کرتے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندے نے تے قلباً ذات مولا ڈوبے رہندے نے۔ یہ وہ سچے اللہ والے جہدے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخرت جنہوں کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہتے ہیں، اولیاء اللہ پاک دے دوست بننا چاہتے ہیں اور شاکان مولا دی صف شامل ہونا چاہتے ہیں، سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں گمراہ جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے بنائے ہوئے
نصاباں چ روحانی نصاب تبلیغی نصاباں چ نکلی ہے قلبن ادھر نکلی ہے، کوشش بھی کریے انہاں دا خیال نہ آوے، اور پھر اس تو بعد قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت دے رہی ہے، ساری زندگی جاری بات نہیں، سفر قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت و جماعت دی روشنی چ کریے، کیونکہ قرآن حکیم اللہ رب العزت آخری پیغام ہے، سنت قرآن کریم دا عمل ہے، اور یہ تمام مسائل دا حل ہے، ہر دور دے ہر شعبے دے ہر انسان واچے چ مکمل رہنمائی موجود ہے۔ ایسے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد مسلمان اللہ کر تجھ کو عطا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، مسلمان و عروج عمل قرآن و سنت نہ ملنا، دنیا کے تمام مسئلے عمل قرآن و سنت کا حل ہونے نے، ہر دکھ دا ہر بیماری دا خواہ جسمانی ہوئے روحانی ہوئے یا نفسیاتی ہوئے، ظاہری ہوئے باطنی ہوئے انفرادی ہوئے اجتماعی ہوئے سیاسی ہوئے اقتصادی ہوئے معاشی ہوئے الہ حاصل قیاس، ہر طرح کے مسئلے دا حل قرآن کریم میں موجود ہے، یہ اللہ پاک دا نظام اور پروگرام ہے۔ تو سچا مسلمان ہمیشہ ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی چ گزاردا ہے، لیکن جڑے دشمن اللہ سونے دے وہ قرآن و سنت نو چھڈ کے شیطاناں دے بنائے پروگراماں پیچھے دوڑدے رہے، یا جڑے اپنے مطلب دے انہاں تے قرآن دے انہاں حکمات عمل کردے تے جڑے نفس دے خلاف جاندے خواہشات دے خلاف جاندے انہوں چھڑ دندے، حالانکہ قرآن کریم رب سونے دا حکم ہے کہ اسلام چ دین چ پورے داخل ہو، یعنی ہر حکم تے عمل کرو، اپنی مرضی کلی چھڑ دے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جا، تے سچے اللہ والے سچی توبہ کر دے، پھر قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کر دے رہے، پھر سچے علماء و مشائخ صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس جڑے نے بدعتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن ہے، سچے علماء و مشائخ جنہاں دے دیدار نہ اللہ یاد آਉਂਦਾ، جنہاں دے دیدار نہ گناہ چڑھدے، جنہاں دے صدقے بارشاں برسدیاں، بیماریاں نوں شفاواں ملدیاں نے، آفات و بلیات دور ہوندیاں نے، سانوں چاہیے نا سچے علماء و مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے نہ قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کریے، انہاں کو نورانی روحانی توجہات لئیے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر کل بھی حاصل کریے، اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر رکا کروائیے، تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، فونک زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت بند ہو چکے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، تو ولایت دا آخری کمالات دار مولا، سانو چاہیے اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، تاکہ ساڑھا اندر نورانی ہوئے، ساڑھی روح جسم سے نکل کے باطن سے سر و پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مددنا حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تے اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے، جنوں جدوں چاہے جداں چاہے دنیا آخرت اپنا دیدار کرائے، اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے مسلمان وہ رب سونا جنون نہیں عشق کر دینے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، بڑے ہے چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی،
دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے کہ اللہ سونے کو دل دیاں اکھاں منگ، کیونکہ اللہ سونے دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستہ بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ تن نصود توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔